آپ نے دنیا کے عجوبوں کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا۔ یہ ایسی عمارتیں یا پھر شہر ہیں جو کہ اپنے بنانے والوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور عجوبوں کی بات کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں پیرامڈز آف ایجپٹ کا خیال آتا ہے تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ یہ اب دنیا کے عجوبوں میں شامل نہیں رہا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں جن سے آپ پہلے بے خبر ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل وزڈم ورلڈ پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میرے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دیوار چین۔ دیوار چین کے متعلق کون نہیں جانتا؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور پرانی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ دیوار اصل میں کوئی ایک دیوار نہیں ہے جو ایک ہی وقت میں بنائی گئی ہو، بلکہ یہ ڈھانچہ کئی دیواروں سے مل کر بنا ہوا ہے اور اس کو بنانے کے لیے تقریباً 2 صدیوں کا عرصہ بھی لگا۔ اس دیوار کا تقریباً 1/3 حصہ غائب ہو چکا ہے۔ دیوار چین کی کل لمبائی تقریباً 21,196.18 کلومیٹر ہے اور اس کو بنانے کے لیے تقریباً 2300 سال کا وقت لگا، جس میں 9 دور حکومت بھی شامل ہیں۔ اس کی اونچائی تقریباً 16 سے 26 فیٹ کے درمیان ہے۔ اس دیوار کا مقصد دشمنوں کے حملوں سے بچانا تھا۔ اس دیوار کا سب سے زیادہ اور بہترین حصہ منگ ڈائنسٹی کا ہے، جس میں دیوار میں اینٹوں کا استعمال کیا گیا اور تقریباً 8891 کلومیٹر دیوار اسی دور میں بنائی گئی۔ اس دیوار کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ خلا سے نظر آتی ہے، جو کہ بالکل بھی غلط ہے۔ اس کا وہ حصہ جہاں سیاح کثرت سے آتے ہیں اور کئی فوٹو سیشنز ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ بیجنگ میں موجود ہے۔ نمبر 2، تاج محل۔ دنیا کا دوسرا عجوبہ تاج محل ہے۔ یہ سفید پتھر سے بنا مغلیہ شاہکار انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ اس عمارت کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی تیسری بیوی ممتاز کی یاد میں بنوایا تھا۔ اس کو بنانے میں تقریباً 17 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کو بنانے میں 2200 مزدوروں نے کام کیا، جن میں اس کے چیف آرکیٹیکٹ استاد احمد لاواری بھی شامل ہیں۔ جب تاج محل کا کام مکمل ہو گیا تو شاہ جہاں اپنے لیے دریا کے دوسرے کنارے پر کالے رنگ کے پتھر کا محل اپنے لیے بھی بنوانا چاہتے تھے اور دونوں محلوں کے بیچ دریا پر پل بنوا کر وہ ان دونوں محلوں کو جوڑنے کا منصوبہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت اس کے بیٹے کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ممتاز کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ اس کا لہجہ ہر وقت بدلتا رہتا تھا۔ تاج محل کو بناتے ہوئے بھی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور تاج محل میں ممتاز کے اسی لہجے کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ یہ اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صبح کے وقت تاج محل کے رنگ میں گلابی جھلک نظر آتی ہے، جبکہ شام کو یہ دودھیا محسوس ہوتا ہے اور رات کو چاند کی روشنی میں اس کی چمک سنہری ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رومن کولوسیوم۔ اس کو بنانے کا سہرا رومن بادشاہ ویسپاسین کے سر ہے، جس نے اس کو بنانے کا کام 70 عیسوی میں شروع کروایا اور یہ تقریباً 10 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ اس کے مکمل ہونے پر اس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا اور یہاں پر 100 دنوں تک جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کرایا گیا۔ بعد میں 82 عیسوی میں اس کی چوتھی منزل کا کام ڈومیٹرون کے دور میں مکمل ہوا۔ یہ 189 میٹر لمبا اور 156 میٹر چوڑا ہے اور اس کی اونچائی 50 میٹر ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں 50,000 نشستوں پر لوگ بیٹھ کر مقابلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے نیچے کئی تہہ خانے بھی موجود ہیں، جن میں مقابلوں میں حصہ لینے والے مختلف جانوروں جیسا کہ شیر، مگرمچھ، ریچھ وغیرہ کو رکھا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر حصہ لینے والے 4 لاکھ لوگ اور 10 لاکھ جانور منعقد ہونے والے مقابلوں میں مارے گئے۔ اس کا تقریباً 2/3 حصہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان 847 عیسوی کے سیلاب میں پہنچا۔ نمبر 4، ماچو پیچو۔ سطح سمندر سے 7000 فٹ اوپر آنڈیز پہاڑوں پر موجود ماچو پیچو پیرو کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سیاحتی مقام ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کو 1450 عیسوی میں انکین امپائر نے بنایا اور اس کو 1983 میں یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج ڈکلیئر کیا گیا۔
माचू पिचू का मतलब आम ज़बान में पुरानी चोटी है। माचू पिचू में तकरीबन 150 इमारतें मौजूद हैं, जिनमें हम्माम, घर, इबादतगाहें वगैरह शामिल हैं। इसको बनाने के लिए 50 पाउंड के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ये पत्थर इतनी महारत से काट कर जोड़े गए हैं कि कोई धाती चाकू भी इसके अंदर फिट नहीं हो सकता। नंबर 5, पेट्रा। ये उर्दन का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है और शहर गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि इसको 312 सन ईस्वी में बनाया गया और ये नबैटियंस के दौरे हुकूमत में इनका दारुल खलाफा भी था। इसका नाम पेट्रा यूनानी ज़बान के लफ्ज़ पेट्रोस से माखूज़ है, जिसका मतलब पत्थर के हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ख्याल करते हैं कि नबैटियंस पेट्रा को रकीमों के नाम से जानते थे, जो कि इसके बनाने वाले बादशाह के नाम पर था। इस शहर में तकरीबन 63 के करीब मकबरे और 1000 से ज़्यादा छोटे मज़ार शामिल हैं। इसका ये मकाम जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो सेशंस होते दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, अल खजाने के नाम से जाना जाता है। ये ख्याल भी किया जाता है कि पेट्रा का शहर सिर्फ 15% ही दरियाफ्त हुआ है, जबकि 85% अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका है। नंबर 6, चिचेन इत्जा। ये मायन शहर मैक्सिको में मौजूद है। कदीम वक्तों में ये मायन लोगों का गढ़ रह चुका है। आज बस इस शहर में मायन लोगों की कुछ ही बाकियात मौजूद हैं। ये शहर आज के दौर में 5 किलोमीटर के रकबे पर वाक़या है। चिचेन इत्जा मायन ज़बान का लफ्ज़ है, जिसमें चिचेन का मतलब कुएं के मुंह पर और इत्जा एक कबीला था जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और इस मकाम पर काबिज़ था। चिचेन इत्जा की कदीम दौर में अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वाहिद ताज़ा पानी का ज़रिया था, जिससे पूरे शहर को पानी की दस्तयाबी मुमकिन हुआ करती थी। चिचेन इत्जा एक पूरे का पूरा शहर है और इसमें एक ऐसा मकाम मौजूद है जिसे अल कासिलो के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मकाम है जो हमें अक्सर कई फिल्मों और सोशल मीडिया पर नज़र आता है, लेकिन ये पूरे का पूरा शहर चिचेन इत्जा नहीं है, बल्कि ये अल कासिलो के नाम से जाना जाता है और ये सिर्फ़ एक पिरामिड की शक्ल में मौजूद है। ये सिर्फ़ यही एक ऐसा मकाम है जो कि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जबकि बाकी सारा शहर बहुत ज़्यादा खस्ता हाल और तबाहकुन हालत में है। नंबर 7, क्राइस्ट द रिडीमर। ये देव हैकल मुजस्मा ब्राज़ील के दारुल खिलाफा रियो डी जनेरो में वाक़या है। क्राइस्ट द रिडीमर को आम पुर्तगीज़ ज़बान में क्रिस्टो रिडेंट्रो भी कहते हैं। ये मुजस्मा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, जो कि कोर्कोवाटो पहाड़ की चोटी पर नस्ब किया गया है, जिसकी बुलंदी 2310 फीट है। इस पर काम 1922 में शुरू किया गया, जो कि 1931 में पाया तकमील को पहुंचा। इस मुजस्मे की ऊंचाई 98 फीट, जबकि इसके बाजुओं का फैलाव 92 फीट है। चोटी की ऊंचाई और त्यो हैकल होने की वजह से ये रियो डी जनेरो में कहीं से भी देखा जा सकता है। इसका डिज़ाइन ब्राज़ीलियन इंजीनियर हेट्रो डी सिल्वा कोस्टा ने बनाया। इस डिज़ाइन में पहले क्राइस्ट के दाएं हाथ में द होली क्रॉस, जबकि बाएं हाथ में दुनिया थी, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर इन्हें अपने डिज़ाइन में कुछ तब्दीलियां करना पड़ी।